سوال: کیا وضو کے بعد تولیہ استعمال کرنا جائز ہے؟ جواب: جی ہاں، جائز ہے۔ سوال: خواب میں روٹی دیکھنا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب: رزق میں برکت ہونے کی۔ سوال: محرم الحرام میں سورۃ الفاتحہ کتنی مرتبہ پڑھنے سے ہر خواہش پوری ہوتی ہے؟ جواب: تہجد کے بعد 70 مرتبہ پڑھنے سے۔ سوال: حدیث کے مطابق مریض کے پاس شفا کے لیے دعا کتنی مرتبہ پڑھنی چاہیے؟ جواب: 7 مرتبہ پڑھنی چاہیے۔ سوال: وقت کی پابندی نہ کرنا کس بات کی علامت ہے؟ جواب: نظر بد کی۔ سوال: گھر میں مشکل آ جائے تو روٹی پر کیا لگا کر کھانا چاہیے؟ جواب: نمک لگا کر۔ سوال: وہ کون سا جانور ہے جس کی انگلیوں پر ناخن نہیں ہوتے؟ جواب: ہاتھی کی انگلیوں پر۔ سوال: ماتھے پر تل ہونا کس بات کی نشانی ہے؟ جواب: اچھا مقدر ہونے کی۔ سوال: وہ کون سا جانور ہے جو 6 دن تک اپنی سانس روک سکتا ہے؟ جواب: بچھو۔ سوال: کس صحابی کی نماز جنازہ 70 مرتبہ پڑھی گئی تھی؟ جواب: حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ سوال: اس دنیا میں سب سے پہلے کون سا پھل کھایا گیا؟ جواب: انجیر۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جسم کے کس حصے پر تھپڑ مارنے سے منع فرمایا ہے؟ جواب: منہ پر تھپڑ مارنے سے۔ سوال: دنیا میں سب سے پہلے کون سا پھل کھایا گیا؟ جواب: کھجور۔ سوال: وہ کون سا لباس ہے جسے عورت اگر پہن لے تو گھر میں سے رحمت اٹھ جاتی ہے؟ جواب: مردوں والا لباس۔ سوال: وہ کون سا مذہب ہے جس میں لڑکا اپنی سگی بہن سے شادی کر سکتا ہے؟ جواب: پارسی مذہب۔ سوال: روزانہ سو کر اٹھنے کے بعد اپنے ہاتھ سے صدقہ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ جواب: عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ سوال: جو عورت زیادہ سنورتی ہے اس میں کیا برائی ہوتی ہے؟ جواب: بد اخلاق ہوتی ہے۔ سوال: کون سی سورت جمعہ کے دن 41 مرتبہ پڑھنے سے بچھڑا ہوا محبوب واپس آ سکتا ہے؟ جواب: سورۃ المزمل۔ روحانی عملیات میں سورۃ المزمل کو محبت اور صلح کے لیے مؤثر سمجھا جاتا ہے۔ 41 بار پڑھ کر دعا کی جائے تو اللہ کے حکم سے دل نرم ہوتے ہیں۔ یہ عمل فجر اور عشاء کے بعد کریں۔ سوال: اگر بیوی ناپاک ہو تو شوہر اس سے ہم بستری کر سکتا ہے؟ جواب: حرام ہے۔ قرآن مجید میں واضح ہے کہ حیض کے دوران عورتوں سے مباشرت کرنا حرام ہے۔ اس حالت میں صرف دوستی، بات چیت اور خدمت کی اجازت ہے۔ پاکی کے بعد ہی تعلق جائز ہوتا ہے۔ سوال: سورۃ الاخلاص روزانہ 100 مرتبہ پڑھنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ جواب: بخشش اور جنت۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص سورۃ الاخلاص کو کثرت سے پڑھتا ہے اللہ اس کے لیے جنت واجب کر دیتا ہے۔ یہ سورت توحید کی بنیاد ہے۔ 100 بار پڑھنے سے دل پاک ہوتا ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ سوال: کون سے 3 لوگ صبح کو جلدی اٹھتے ہیں؟ جواب: ماں، محنت کش اور مجبور۔ سوال: کن جانوروں کا جھوٹا پاک ہے؟ جواب: آدمی اور حلال جانوروں کا جھوٹا پاک ہے، جیسے گائے، کبوتر، بکری، فاختہ، گھوڑا وغیرہ۔ سوال: شہادت کے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کیا تھی؟ جواب: 63 سال۔ سوال: سب سے پہلا عذاب کس قوم پر آیا تھا؟ جواب: قوم نوح پر۔ سوال: کس زوجہ مطہرہ اپنے حصے کی باری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیتی تھیں؟ جواب: حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال: کس زندہ انسان کی روح باہر نکل کر بھٹکتی ہے؟ جواب: نیند کی حالت میں سویا ہوا انسان۔ سوال: کس کافر بادشاہ نے سب سے پہلے پتلی روٹی بنوائی تھی؟ جواب: نمرود نے۔ سوال: پہلی مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو کیا ہوگا؟ جواب: پہلی مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو لوگ گھبرا جائیں گے۔ سوال: صلاۃ الجنازہ میں کتنی تکبیریں پڑھی جاتی ہیں؟ جواب: صلاۃ الجنازہ میں 4 تکبیریں پڑھی جاتی ہیں۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے کن 2 چیزوں پر غمگین ہونے سے منع فرمایا ہے؟ جواب: تکلیف آنے پر اور جو کچھ ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ سوال: قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھنا زیادہ افضل ہے یا بغیر دیکھے؟
جواب: دیکھ کر قرآن پاک پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ سوال: وہ کون سی سبزی ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانے کے برتن میں تلاش کر کے کھایا کرتے تھے؟ جواب: وہ سبزی کدو ہے۔ سوال: غار ثور پر کس پرندے نے گھونسلے فوری طور پر بنا کر انڈے دے دیے تھے؟ جواب: کبوتر نے۔ سوال: نماز کے اوقات مقرر ہیں، یہ کس سورت سے پتہ چلتا ہے؟ جواب: سورۃ النساء سے۔ سوال: قیامت کے وجود کی نوعیت کیا ہے؟ جواب: یقینی ہے۔ سوال: وہ کون سا جاندار ہے جو اپنی موت کی جگہ خود پہنچ جاتا ہے؟ جواب: مکھی۔ سوال: وہ کون سا شہر ہے جو کہ عیسائیوں، یہودیوں اور مسلمانوں کے لیے مشترکہ طور پر مقدس ہے؟ جواب: بیت المقدس۔ سوال: نمرود کے خدائی دعویٰ کی حکمرانی کا عرصہ کتنا رہا؟ جواب: 1700 برس تک۔ سوال: دنیا میں موجود جنت کا کون سا پھل ہے جس کو کھانے سے زہر اثر نہیں کرتا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عجوا کھجور جنت کا پھل ہے، اس میں زہر سے شفا موجود ہے۔ سوال: قرآن پاک میں نماز کی تاکید کتنی مرتبہ کی گئی؟ جواب: قرآن پاک میں نماز کی تاکید 700 مرتبہ کی گئی ہے۔ سوال: کیا کسی عورت کو یا پھر کسی جن کو نبی بنا کر بھیجا گیا ہے؟ جواب: جی نہیں، انبیاء کرام سب بشر اور مرد تھے، نہ کسی عورت کو نہ کسی جن کو نبی بنا کر بھیجا گیا۔ سوال: نماز کے لیے وضو شرط ہے، اس کا حکم قرآن کریم کی کس سورت میں آیا ہے؟ جواب: سورۃ المائدہ۔ سوال: مسلمانوں کے علاوہ کس قوم کا عقیدہ ہے کہ قیامت سے پہلے سور پھونکا جائے گا؟ جواب: عیسائیوں کا۔ سوال: کفر اور شرک کے بعد کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ جواب: بدعت۔ سوال: ہم بستری کے بعد کون سا عمل کرنا گناہ ہے؟ جواب: اکثر مرد اور خواتین ہم بستری کے راز اپنے دوستوں کے سامنے فاش کرتے ہیں، یہ بہت لعنتی عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو عورت اپنے شوہر کے راز اور شوہر اپنے بیوی کے راز فاش کرتا ہے، اس پر لعنت ہے۔ سوال: ترتیب نزول کے اعتبار سے سورۃ الفاتحہ کا نمبر کون سا ہے؟ جواب: 5واں نمبر ہے۔ سوال: نماز میں رکوع کے دوران کون سی غلطی کرنے سے نماز نہیں ہوتی؟ جواب: نماز میں رکوع کے بعد اور سجدہ سے پہلے سکون سے سیدھا کھڑا ہونا واجب ہے، اس حالت کو قوما کہتے ہیں۔ اس طرح دونوں سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھنا بھی واجب ہے، اس حالت کو جلسہ کہتے ہیں۔ کچھ لوگ جلدی کرتے ہوئے قوما اور جلسہ میں سکون سے 2 سے 3 سیکنڈ بھی سیدھے نہیں ہوتے اور ان کا واجب ادا نہیں ہوتا، اور جب واجب ادا نہ ہو تو نماز بھی ادا نہیں ہوتی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اگر کسی بھی اسلامک سوال کے بارے میں جاننا ہے تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، ہم آپ کو اس کا جواب ضرور دیں گے۔